آج کل نا ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، یہ بڑی بدبختی ہے۔ توجہ سنیے گا، آج کل جس کو تھوڑا سا بھی بولنا آتا ہے، تھوڑا سا انگلش ہو جائے، اردو ہو جائے، عربی ہو جائے، کچھ بھی تھوڑا سا بولنا آتا ہے، اب وہ تھوڑا سا جس کو بولنا آتا ہے وہ میڈیا میں آ کر بولتا ہے، اور ہمارے نوجوان آگے ہی وہ کہتے ہیں وہ گمراہ کرنے والا ہو، وہ لوگ آ کے بولتے ہیں، وہ جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش شروع کر دیتے ہیں، اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، آپ سے سوال یہ ہے، سوال میرا یہ ہے کہ مجھے آپ لوگوں سے یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ پوری تیاری کرتا ہے، پھر کتابیں پڑھتا ہے، پھر کتابیں پڑھ کے امتحان دیتا ہے کسی انسٹیٹیوٹ میں، پھر انسٹیٹیوٹ سے فارغ ہوتا ہے، انسٹیٹیوٹ والے اس کو ڈگری دیتے ہیں، پھر ڈگری دے کر گورنمنٹ اس کو لائسنس دیتی ہے، دین وہ جا کر لوگوں کے علاج شروع کرتا ہے۔ ایسا ہے، یہ اتنا پروٹوکول ہے اس چیز کا، اتنا ایک اس پر ایک رستہ ہے جو چلتا ہے۔ میں حیران اس چیز پہ ہوں کہ اگر وہ ڈاکٹر صرف گھر بیٹھ کے کتابیں پڑھے اور کسی انسٹیٹیوٹ میں نہ جائے، کسی استاد کو نہ پکڑے، کسی استاد کے پاس نہ بیٹھے، اس کو ڈگری حاصل نہ ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ والا اس کو ادارے کو اس کو ڈگری نہ دے، اس کو گورنمنٹ لائسنس نہ ہو، مجھے آپ سے سوال ہے کہ آپ اس کے پاس جا کے آپریٹ کرا لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کہیں گے ہاؤ از پاسبل، ہم کس طرح کروائیں؟ وہ ڈاکٹر تو گھر بیٹھے کتابیں پڑھنے والا تھوڑا ہوتا ہے، ایون کہ وہ سرجری والی کتابیں پڑھ لے، سرجری والی کتابیں گھر میں بیٹھے پڑھ لے اور وہ جا کے کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، آپ اس کو ڈاکٹر مان لیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ نے کہا نا بھائی کیا تمہارے پاس ایتھینٹک چیز ہے، بتائیں ہمیں، بات ڈگری ہے؟ کہے گا نہیں، وہ کہے گا یار کتابیں تو ساری پڑھی ہے، میں نے ساری پڑھی ہے گھر بیٹھ کے کتابیں جتنی بھی ہے سرجنے والی، میں سرجن ہوں۔ آپ اس کو ہنسیں گے، مذاق کریں گے، بھائی کیسا سرجن ہے، تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے، گورنمنٹ نے لائسنس نہیں دیا، تم کیسے آپریٹ کر سکتے ہو؟ اور یارو ہم یہ جان بچانے کے لیے اتنے ہم کیٹیگریز میں جاتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے اس سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ سند کون سی ہے، کس کے پاس پڑھے ہو، انسٹیٹیوٹ کون سا ہے، کس ادارے میں پڑھے ہو، کہاں سے فارغ ہوئے ہو، اور حکومت نے لائسنس بھی دیا کہ نہیں دیا، وہ سارا کچھ چیک کرتے ہیں۔ یہ ہم جان کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان اتنی کم قیمت پہ ہے کہ کوئی ٹی وی میں آ کے، کوئی میڈیا میں آ کے کوئی بول کے چلے جاتا ہے، آپ ذرا بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اس بندے نے پڑھا بھی ہے یا نہیں پڑھا، کسی استاد کے پاس پڑھا بھی نہیں پڑھا، کس کے ادارے میں ہے، وہ ادارہ کون سا ہے، وہ ادارے پہ نظر کس کی ہے، اس کا بانی کون ہے، بنا سوچے سمجھے لوگ ایسے بول دیتے ہیں ٹی وی پہ آ کے، اور ہم آپ جیسے لوگ اس کو ایکسپٹ کر کے مان کے حوالہ دے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پلیز ایسے نہ کیا کریں، دیکھا کریں، سوچا کریں، دیکھا کریں کہ بتانے والا کون ہے، اس کو تحقیق کیا کریں، بنا تحقیق نہ مانا کریں۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں صرف قرآن سننا ہے، قرآن کے علاوہ ہم نے اور کچھ نہیں سننا، صرف قرآن سننا ہے، صرف کیا سننا ہے؟ قرآن، بس ہم نے حدیث کو نہیں ماننا، بس قرآن ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی چیز کو نہیں ماننا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا وہ ہے جو کہتے ہیں قرآن اور حدیث کے علاوہ ہم نے کسی اور کی بات نہیں ہو سننی، نہیں کرنی۔ اب جو پہلا ہے جو کہتا ہے کہ میں صرف اور صرف قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، وہ تو کفر کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کفر۔ اور جو دوسرا ہے جو کہتا ہے کہ صرف اور صرف میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی بزرگوں کی بات نہیں مانتا، کسی اسلاف کی بات میں نہیں مانتا، کسی امام کی بات میں نہیں مانتا، کسی محدث کی بات میں نہیں مانتا، کسی مفکر کی بات میں نہیں مانتا، کسی مفسر کی بات میں نہیں مانتا، کسی اولیاء کی بات میں نہیں مانتا، کسی ولی کی بات میں نہیں مانتا۔ وہ جو لوگ ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ کیا ہیں؟ گمراہ ہیں۔ کیسی بات ہے؟ ان لوگوں نے ساری زندگی اپنی لگا دی تحقیق پہ، ساری زندگی اپنے گھٹنے ٹیک دی اللہ کے حضور، اور چھوٹا سا منہ، اور آپ اتنی بڑی بات کر گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں بنا تحقیق کے کہہ دیتے ہیں ان لوگوں کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ہمارا ان لوگوں سے کیا میچ کرتا ہے؟ بالکل غلط بات ہے، ایسے ہرگز نہیں۔ ان دونوں چیزوں سے نکلیں، ہمیں اللہ کا قرآن بھی سننا ہے، حدیث بھی سننی ہے، ہمیں اولیاء کرام کی گفتگو بھی سننی ہے۔ یہ تین
تین چیزیں جب ہوگی تو ہمارے لیے آسانی ہوگی علم لینے کے لیے، کیونکہ علم کہیں سے تو کہیں سے چل کر آتا ہے نا، سیدھا کتابوں سے بھی اگر آپ پڑھیں گے گھر بیٹھ کے تو کسی کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، بنا سمجھنے کے اگر جیسے آپ وہ کتاب کی لائن پڑھ دیتے ہیں اس کو آپ نے اپنی ہی مطابق سوچ لیا سمجھ لیا، آپ نے تحقیق کی نہیں، مفسر کے پاس نہیں گئے، کسی محقق کے پاس نہیں گئے، کسی تدبر کے پاس نہیں گئے، خود ہی سوچ لیا، اس طرح وہ جہالت بڑھتی ہے، اسے علم نہیں بڑھتا۔ علم تب بڑھتا ہے جب کسی علم والے کے پاس جائیں، جب کسی اہل علم کے پاس جائیں۔